السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم ہمسایہ کے حقوق سے پڑھیں گے، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ ہیں، مثلاً اس کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کیا جائے، اس کی بیوی بچوں کی آبرو عزت کی حفاظت کی جائے، کبھی کبھی اس کے گھر کوئی تحفہ وغیرہ بھی بھیج دینا چاہیے، اگر وہ فاقہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو ہرگز کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تمام ہمسایہ کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم جانا جائے اور ہر معاملے میں کوشش کی جائے کہ اس کے ساتھ خیر کا پہلو اپنایا جائے۔ یتیم، بیوہ یا کوئی عاجز یا ضعیف یا مسکین بیمار وغیرہ ہو، یا ہاتھ پاؤں سے کوئی معذور ہو یا مسافر ہو، تو ان لوگوں کی مال کے ذریعے بھی خدمت کر دینی چاہیے۔ خود ان کا کام اگر وقت ہو تو ان کا کام کر دینا چاہیے، اور ان لوگوں کو تسلی کے الفاظ کہنے چاہیے، ان کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ اگر یہ مانگتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ ان کی اس حاجت کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، ان حقوق کا بیان ہے جو صرف آدمی ہونے کی وجہ سے ہیں، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں لیکن وہ آخر انسان تو ہیں، تو ان کے حقوق بھی جان لینے چاہیے۔ بغیر غلطی کے کسی کو جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ بلا کسی شرعی وجہ کے کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو مصیبت اور مرض وغیرہ میں مبتلا دیکھیں تو اس کی مدد کر دیں، اگر مناسب ہو کھانا پانی اس کو دینا یا اس کو دوائی وغیرہ لا کر دینا تو وہ بھی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیا جائے۔ اور جب شریعت میں کوئی سزا آئی ہے تو اگر کسی کو وہ حد کسی پر جاری کرنی ہو تو اتنی ہی سزا دی جائے جتنی کی شریعت میں آئی ہے، اس میں ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حیوانات کے حقوق۔ ہر ایسا جانور کہ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، مثلاً دودھ وغیرہ، گوشت، اس طرح کے، اور تو اس کو پھر قید نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو آزاد کر دینا چاہیے، اور ان کے ماں باپ کو یوں بلا وجہ پریشان کرنا کسی جانور کے بچے کو قید کر کے، تو یہ ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو جانور کھانے کے قابل ہیں ان کو بھی محض دل بہلانے کے لیے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جو جانور اپنے کام کاج میں استعمال ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے اور ان کی خدمت کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ جانور جتنی طاقت کا ہو اس سے اتنا ہی کام لینا چاہیے، اور حد سے زیادہ مارنا ہی نہیں چاہیے، مناسب سزا دینی چاہیے جس سے جانور سمجھ جائے کہ مالک کیا چاہتا ہے۔ جس جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو یا بوجہ موذی ہونے کے اس کو قتل کرنا ہو تو تیز اوزار سے جلدی سے اس کو ذبح کر دیا جائے، یا موذی جانور ہے تو اس کو مار دیا جائے۔ تڑپانا نہیں چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور اسی طرح اس کو بھوکا پیاسا بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ آخر میں صاحب کتاب ایک ضروری بات بیان کرتا ہے ان تمام حقوق کے حوالے سے، وہ جان لینا ازحد ضروری ہے کہ اگر کسی آدمی کے حق میں کچھ کمی رہ گئی ہو، جو حق ادا کرنے کے قابل ہوں ان کو ادا کیا جائے یا معاف کرا لیا جائے۔ مثلا کسی کا قرض رہ گیا تھا یا خیانت ہو گئی تھی تو معاف کرا دیا جائے،
یا اگر معاف کرانے کے قابل ہیں تو مثلا کسی کی غیبت وغیرہ کی تھی یا کسی کو مارا تھا یا اس طریقے سے کوئی چغلی وغیرہ کی تھی، اور اگر کسی وجہ سے حقداروں سے معاف نہیں کرا سکا اور نہ ادا کر سکتا ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہے۔ ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو رضامند کر کے معاف کر دیں، مگر اس کے بعد بھی اگر موقع ملے ادا کرنے کا یا معاف کرانے کا تو اس میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور البتہ اگر کسی سے اپنا حق وصول کرنا ہے تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگرچہ قیامت میں جو ظلم ہوئے ہیں ایک آدمی کے ساتھ اس کے عوض نیکیاں ملنے کی امید ہے، مگر معاف کر دینے میں اور ثواب زیادہ آیا ہے، اس سے بالکل معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ خاص کر جب کوئی شخص منت سماجت کرے، معافی مانگے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام حقوق کو صحیح طور سے سمجھنے اور ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔